ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ کیا اس طرح کہنا جائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی آپ کو لگا دے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب یہ ایسا کوئی جملہ بولتا ہے تو واقعی اس کا یہ عقیدہ تو نہیں ہوتا کہ میری عمر آپ کو لگ جائے، بلکہ یہ اظہار محبت ہوتا ہے کہ جیسے اپنا لگاؤ، باطنی لگاؤ یا عقیدت ظاہر کرنا چاہے کہ اللہ میری زندگی بھی آپ کو لگا دے. تو اگر عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہماری سانسیں کم ہو کر کسی اور کو مل سکتی ہیں اور صرف اظہار محبت کے لیے جملہ کہا جائے، جو اکثر یہی کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر یہ عقیدہ بن جائے اور یہ آدمی کا ذہن میں ہو میں چاہوں تو اپنے چند سال کسی کو دے سکتا ہوں اور اس سے چند سال پہلے میں مر سکتا ہوں، یہ پھر قرآن کے بیان کردہ عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کا سانس مقرر کیا ہوا ہے، وقت مقرر کیا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کو اس کو مار سکتا ہے، نہ اس وقت کے بعد وہ ایک لمحہ زندہ رہ سکتا ہے. لہذا شرعی اعتبار سے تو عمر کے لگ جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. تو بس یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. ایک انہوں نے کہا کہ بھائی نے پوچھا کہ آج کل سردیاں ہیں تو کیا ہم گلے میں مفلر ڈال کر یا چادر اوڑھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے گا جیسے آپ چادر کندھے سے ڈالی آپ نے تو اس کے اوپر دوسرا پلو ڈال لیں، دونوں کنارے لٹکے ہوئے نہ ہوں. یا سر سے اگر آپ فرض کر لیں اوڑھتے ہیں تو پھر یہ اوڑھ کر ایک پلو ڈال کر اس طرح اپنے آپ کو دوسرے کنارے کو کور کر لیں. اسی طرح اگر آپ مفلر پہنتے ہیں تو اس کے کنارے لٹکے ہوئے نہ ہوں، بلکہ یوں آپ اس طرح اس کو لپیٹیں اور پھر اس کو گھرس لیں یہاں پر، تاکہ وہ گردن بھی بند ہو جائے، سیف ہو جائے، اور دو کنارے لٹکے ہوئے نہ ہوں. بس یہ اس کا احتیاط کر لیجیے گا. کہتے ہیں کہ مجھے پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، جیسے امام صاحب سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں تو میں تکبیر لگا کے فوراً ہی چلا جایا کرتا تھا اور قیام نہیں کرتا تھا، حالانکہ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار تکبیر تحریمہ لگا کر ایک بار کم از کم سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہوں، پھر اگر امام رکوع میں ہے تو فوراً آپ رکوع میں چلے جائیں یا سجدے میں چلے جائیں. لیکن یہ کیا کرتے تھے، تکبیر لگائی فوراً ہی چلے گئے، ٹھہرتے نہیں تھے. تو اب یاد نہیں ہے کتنی نمازیں ایسی ہوئی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا. دیکھیں جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو یا تعداد میں مطلب ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم تحری کرتے ہیں. تحری کا مطلب ہوتا ہے دل سے گواہی کو طلب کرنا. آپ دل سے پوچھیں کہ کتنی نمازیں ایسی ہوں گی، 10 12 15 20، دل کہے ہاں 20 سے زیادہ نہیں ہوں گی، 5 اور بڑھا لیں، 25 کر کے ان نمازوں کو آپ دوبارہ پڑھ لیں. قضا کی نیت سے پڑھیں گے کیونکہ قیام آپ نے ترک کیا، فرض نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں. اور ہماری گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب انہیں اس قسم کے مسئلے پتہ چلتے ہیں تب وہ سر کو ہاتھ مارتے ہیں، اوہ مجھے تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سخت ضرورت کی ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں. ان میں سے ایک چیز آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ نے غلطی اپنی پوری اس کا تدارک کر لیا، کفارہ دے دیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوئیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اسی طرح مر گئے اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ 25 میں سے ایک چیز تو مجھے پتہ چل گئی تھی لیکن 24 ایسی تھی کہ مجھے یہی نہیں پتہ تھا کہ وہ میری ضرورت ہے، اور ان کا علم نہ ہونے کی بنا پہ میں مسلسل گناہ گار ہوتا رہا، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرما دے گا؟ جو اس نے علم سیکھنے کا حکم دیا ہے وہ صرف میرے لیے یا دینداروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے. ہم چاہیں تو مطلب جاہل بن کر رہیں، ہم نافرمانیاں کریں اور بعد میں بھولے پن کے ساتھ کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا. 18 سال ہو گئے میرے پروگرام کو، کنفرم 18 سال، اور مسلسل میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں خدا را علم سیکھیں. بہت سارے بھائی مجھے میسج کرتے ہیں، ایسے بیسک نماز کے کویشچن کرتے ہیں کہ میں بعض اوقات سر پکڑ لیتا ہوں کہ یہ تو ان کو 7 سال کی عمر میں آ جانا چاہیے تھا. یعنی 7 سال گزرے، 8ویں میں لگے تو نماز کا یہ علم ان کو آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. 7 برس کا ہونے کا مطلب ہے کہ 7واں سال گزر کے وہ 8ویں سال میں داخل ہو جائے. نماز کا حکم اسی وقت اس کو دیں گے جب نماز کے بارے میں بنیادی معلومات اس کو ہوں گی. اس کا مطلب ہے اشارہ کر رہے ہیں سرکار کہ 7 سال کے بچے کو نماز کے احکام بھی آپ سکھا دیں تاکہ وہ 8ویں سال میں نماز کو ادا کرے، اور اس کے بعد 10ویں سال میں تو مار کر نماز پڑھائیں. اگر بیچ میں کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اب بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور آپ 40ویں سال میں آ کے یہ کویشچن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ غور کریں. ہم نے یہ دیکھا ایک شادی میں گئے تھے تو جب دلہا دلہن ہال میں آئے تو ان کی آمد پر اسمائے الہیہ وہ ریکارڈنگ میں بجنے شروع ہو گئے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ سننے والوں میں سے جس نے اسے پسند کیا اور زبان سے اظہار کیا خوشی کا یا ویسے دل میں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ خلاف سنت ہے اور اس کو مکروہ لکھا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی معظم دینی آئے اس کے استقبال کے لیے ذکر الہی کرنا بھی منع ہوتا ہے، کیونکہ ذکر الہی اپنی کی عزت اور اہمیت رکھتا ہے، اور صرف کسی کی آمد کے استقبال کے لیے ذکر الہی کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. نعرے وغیرہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ کچھ ذکر الہی کرنا اس کو منع لکھا ہے فقہا نے. اور چاہ جائے کہ آپ دلہا اور دلہن آ رہے ہیں اور آپ اسمائے الہیہ ریکارڈنگ میں لگا دیں صرف اس لیے کہ ایک ویڈیو بنے گی، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، بدتمیزیاں، مطلب بچے بھاگ رہے ہیں، شور شرابہ چل رہا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ناموں کے لیے تحقیر کا سا پہلو نکلتا ہے، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ بہرحال اگر کسی نے اس کو پسند کیا تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اس میں حکم کفر متوجہ ہو، احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اگرچہ توہین کا تحقیر کا ان لوگوں کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک مکروہ فعل تھا، اس کی تحسین کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے، بیسٹ ہے، لیکن کفر وغیرہ کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کچی پینسل ہوتی ہے جس کو ہم شارپنر سے شارپ کرتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ اس سے ہم آیات وغیرہ لکھتے ہیں، جب بہت ہی چھوٹی سی رہ جائے تو کیا اس کو پھینک سکتے ہیں؟ دیکھیں، قلم جو ہے یہ بہت ہی اچھا ایک آلہ ہے، اس سے علم لکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم بھی بیان فرمائی، اور اسی طرح مخلوقات میں سب سے پہلے تو اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد جو ابتدائے مجازی آپ کہہ لیں اس کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر لوح کو پیدا فرمایا۔ تو قلم نے پوچھا اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا سب لکھ دے، اور اس نے اللہ کے حکم سے لکھا۔ تو یہ قلم بڑا متبرک چیز ہے کہ یہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، تو اس آلے کا احترام کرنا چاہیے، لہٰذا اس کو نالیوں میں پھینک دینا، اور خصوصاً جس سے آپ نے آیات لکھی ہیں، اچھا نہیں ہے، گندی جگہ پہ پھینک دیں، بہتر نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ادب کا پہلو ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو وہ بے ادبی نہیں ہوتی جس میں آپ گناہ گار ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ کرنا ادب ہے، لیکن اگر کوئی کعبۃ اللہ کو پیٹھ کر لے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہے، پینسل کا ادب کر لیں، اچھا ہے، چھوٹی سی کہیں سائڈ میں رکھ دیں، کہیں صندوق میں ڈال دیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے ادب کیا، اس پہ آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے، لیکن اگر آپ کچرے میں پھینک دیتی ہیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ادب کریں، لیکن کوشش کریں توہین تحقیر نہ کریں، لیکن اگر کر بھی دی، پھینک دی تھی آپ نے، تو گناہ بہرحال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو شارپ کرتے ہیں تو پھر اس میں سے جو ہے وہ جو اس کا کچرا گرتا ہے اس کو سنبھال کے رکھیں نہ رکھیں، اس میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ آپ کہاں تک سنبھالیں گی، کیا اس میں تھیلی بنائیں گی، اسے سنبھالیں گی، پھر تھیلی کہاں ڈالیں گی؟ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بہت ادب والی محسوس ہوتی ہیں، لیکن شریعت حرج کو دور کرتی ہے۔ حرج مینز آزمائش، تکلیف۔ شریعت اس چیز کو لائک نہیں کرتی کہ آپ خود حرج میں پڑ جائیں اور دوسروں کو بھی حرج میں مبتلا کریں۔ تو ایک حد تک ادب بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، جب وہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرے، تو پھر اس سے اجتناب کرنے میں مسئلہ نہیں۔ اب ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بورڈ پہ چاک سے لکھتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ پھر جب اس کو مٹاتے ہیں اس کے ذرات گرتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ اس میں آیات بھی لکھی جاتی ہیں، حدیثیں لکھی جاتی ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں جو اسلامیات کا ٹیچر ہے خاص طور پر۔ اب اگر آپ یہ کہیں جی ادب یہ ہے کہ چوک کا ایک ذرہ بھی زمین پہ نہیں گرنا چاہیے کیونکہ آیات لکھی گئی تھیں، آپ نے تو حرج میں ڈال دیا اس کو۔ اس لیے بہت سے لوگ ہماری اس قسم کی باتوں کو سن کر اپنے تقوی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی دیکھیں یہ بات کہہ دی، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کر لینا، لیکن اگر میں خلاف شرع بات کر رہا ہوں تو شریعت سے ثابت کر دیجئے، آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ جس نے فقہ نہیں پڑھا ہوتا، جنہوں نے اصول نہیں پڑھا ہوتا، جنہوں نے تخصص فی الفقہ نہیں کیا ہوتا، وہ جب فتویٰ نویسی کرنے لگتے ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں حقیقتاً مزاج شرع نہیں پتہ ہوتا، مفتیان کرام کو زیادہ ان سے کہیں زیادہ مزاج شرع کا پتہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ادب کریں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں حرج بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ پھینک بھی دیں وہ کچرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سنت مؤکدہ ادا کر رہے تھے اور تیسری کے اندر، چوتھی یا تیسری کے اندر صورت ملائے بغیر ہم رکوع کے اندر چلے گئے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ آراء مختلف ہوتی ہیں فقہا کی بہت سے مسائل کے اندر، لیکن جو صحیح مسئلہ وہ یہی ہے کہ ان کو اٹھ جانا چاہیے اور سورت پڑھنے کے بعد اس کے بعد دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یاد رکھیں کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ معروف ہوتے ہیں، بہار شریعت میں لکھے ہیں یا کسی بڑے فقیہ نے ان مسائل کو اختیار کیا ہے، اور بعض اوقات بہت سے مفتیان کرام ان مسائل کے بجائے کوئی اور مسئلہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کسی صحیح مصلحت کی بنا پر۔ ہماری عوام کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ فلاں کتاب سے اگر ہٹ کر بیان ہوا یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب بیان کرنے والا ایک مفتی ہوتا ہے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات وہ اصح ہوتا ہے اور اس کے مقابل صحیح ہوتا ہے، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے مقابل یہ تھوڑا سا کم بہتر ہے۔ بعض اوقات سائلین کی ضرورت، ان کی کیفیات، ان کے عرف، ان کے ماحول اور دیگر چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو مفتہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ معروف جو فقہا نے کہا کہ عوام کے سامنے بیان کرو، اسے چھوڑ کر مرجوح قول یا ایسا جو ایسی مشہور کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، ضعیف قول ہوتا ہے لیکن اس سائل کی حالت کے موافق ہوتا ہے، وہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ فوری طور پہ یہ نہ کہا کریں کہ جی فلاں جو ہے وہ دیکھیں صحیح لکھا ہوا ہے، یہ غلط بیان کر دیا۔ وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہو، وہ اصح ہے، یہ صحیح، اصح مانے زیادہ صحیح، اور یہ صحیح، یہ غلط نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک کتاب کے اندر اگر مسئلے لکھے ہیں تو سب یہی ہیں، اس کے علاوہ پورا سب کا سب غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ آخری گزارش اس میں اور کر دیتا ہوں
کہ ہم جیسے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ لائیو مسائل ہوتے ہیں، احتیاطی کرتے ہیں پورے شریعت کے موافق، لیکن ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی مشہور عالم کوئی بات بیان کرے، اگر ان کو ذرا بھی اس میں اپنی مرضی کے موافق چیز نظر نہ آئے یا مسٹیک نظر آئے تو کتابوں کا انبار لے کر بیٹھ کے کلپ ریکارڈ کر کے عوام کے سامنے ڈالتے ہیں کہ فلاں نے غلط کہا، صحیح یہ ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیں فلاں نے غلط کہا، صحیح یہ ہے، تو آپ کو یہ اتنا اہتمام کرنے کی حاجت کیوں تھی؟ پبلک کو دکھانا ہے، واہ واہ کرنی ہے، یا آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک مشہور عالم بھی غلطی کر سکتا ہے، ہم بتاتے ہیں دیکھیں غلطی کر سکتا ہے، یا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہمارا علم بہت زیادہ ہے، ایک مشہور آدمی بھی صحیح نہیں بیان کر رہا، صحیح ہم بیان کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ایک پروگرام کریں، لائیو پروگرام کریں، بیٹھیں اور جزیات بیان کر کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی ریکارڈڈ چیز کو سننے کے بعد پھر اپنی پرسنل اسٹڈی کر کے اچھی طرح کتابیں پڑھ کر پھر بیٹھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور پبلک کو یہ ثابت کرے کہ مجھ پہ شاید زیادہ اعتماد کرو، فلاں پہ نہ کرو، یہ سب جو ہے بچکانہ سی حرکتیں لگتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سائل نے جو کویسچن کیا، اس سے مجھے اس کی بو محسوس ہوئی کچھ وجوہات کی بنا پر، تو میں نے تھوڑی سی بات کہہ دی۔ بہرحال ہمارا علم بڑا ناقص ہے، میں تو ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ علم ہے تو میری اصلاح کر دیا کریں۔ علانیہ طور پہ کلپ ریکارڈ کر کے ڈالنے کے اندر آپ کے لیے زیادہ نقصان کے پہلو ہیں، میرے لیے نہیں۔ میں پہلے بھی مفتی اکمل رہوں گا، بعد میں بھی مفتی اکمل رہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ریاکاری کے اندر، آپ تکبر میں، کسی کو حقیر ثابت کرنے میں، پبلک کو متاثر کرنے، اللہ کی رضا نہیں بلکہ صرف پبلک کو متاثر کرنے کے قصد و ارادے میں مبتلا ہو کر ریا میں مبتلا ہو جائیں اور آخرت میں قابل گرفت ہو جائیں، اور میں اس چیز کو لائک نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی بیچارہ اتنی آفات میں مبتلا ہو۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ چھینک کا جواب دینے کے حوالے سے بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے تو اس حمد کو سننے والوں پر اس حمد کا جواب دینا واجب ہے۔ تو چھینک آنے کے بعد اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے اور اس کے الحمدللہ کی آواز ہمیں آ جاتی ہے تو اب اس چھینک کا جواب، اس الحمدو کا جواب دینا واجب ہے، اور جواب میں ہم نے کہنا یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہی نہیں ہے تو یرحمک اللہ کہنا کوئی واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے لیکن اتنا ہلکی آواز سے کہتا ہے کہ اس کے اپنے کانوں تک پہنچتی ہے، آپ تک آواز نہیں آتی، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو اب آپ کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے اور آپ پڑوس میں بیٹھے ہیں اور آپ کو آواز آ جاتی ہے، اب اس کی الحمد کا جواب نہ دینا گناہ ہے، بخاری کی حدیث کی مخالفت ہے، تو یرحمک اللہ ہمیں کہنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ جب یہ یرحمک اللہ کہہ لے تو اب چھینکنے والے کو چاہیے، اس کے لیے بہتر ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ ایک اور جملہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ اور چھینک آنے پر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو چھینک آئے اور اس پر وہ کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے تو وہ ساری زندگی داڑھ اور کان کے درد میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ مولا علی کا قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، تو اس پر بھی اعتماد کرتے ہوئے اگر کوئی الحمد کہتا ہے تو داڑھ اور کان کے درد سے بھی حفاظت ہوگی، اللہ کی حمد بھی وہ کرنے والا ہوگا کہ چھینک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑے بڑے سائنٹیفک اس کے فائدے ہیں، تو ان سارے فوائد پر اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرنی چاہیے اور سننے والوں کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ میری سسٹر جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی سمجھتی رہیں، علم نہیں ہوگا تو کیا حکم شرع ہے؟ اب انہیں پتہ چلا وہ تو صحابی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی وہی اسی کا ایک تسلسل ہے جو میں پچھلے سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو کلمہ 6 کلمے سکھا دیے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، قرآن ناظرہ پڑھا دیا یا حفظ کروا دیا، اور چند تھوڑی تھوڑی ضروری باتیں کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم کامل پرفیکٹ مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ عقائد اسلام کو بما دلائل سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے،
اور بچوں کو شروع سے ہی ان کی عمر اور ان کی کیپیسٹی اور ذہنی سطح کے مطابق آہستہ آہستہ عقائد سکھانا لازم ہے، اور جب بالغ ہو جائیں تب تو پرفیکٹ عقائد کے اندر مکمل طور پر وہ بالکل مضبوط ہونے چاہیے۔ تو یہ ہمارے گھروں میں چونکہ ایک مذہبی ماحول نہیں ہے، ضرورت کے تحت بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا خالصتاً بڑی گہرائی کے ساتھ مذہب میں داخل ہونا، لیکن ایک ہوتا ہے بنیادی چیزوں کا حصول، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ایک غیر نبی کو نبی سمجھتی رہیں، اور غیر نبی کو نبی سمجھنا کفر ہوتا ہے، اور یہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی بہن سے کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں، اگر ان کا نکاح ہو چکا ہے تو تجدید نکاح بھی کر لیں، اور آئندہ معلومات حاصل کریں تاکہ غیر نبی کو نبی اور کسی نبی کو غیر نبی قرار دے کر گناہ گار نہ ہوتی رہیں۔ کوشچن کیا کہ سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا لازم ہے؟ تو لازم نہیں ہے، یہ سنن میں اور مستحبات میں شمار کیا گیا ہے۔ ایسے الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو اگر آپ نے ترک کر بھی دیا، بلکہ جان بوجھ کے بھی ترک کر دیا، تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر جان بوجھ کے آپ ترک کریں گے تو ثواب میں کمی ہوگی، اور بھول گئے نہیں پڑھ سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھول کو معاف فرمائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ لازم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غیر مسلم ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا ایک مر گیا آدمی، اس کے لیے آپ قرآن خوانی کروا دیجئے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب کیا جھوٹ بول دیں یہ قرآن خوانی نہ کرائیں اور جھوٹ بول دیں کہ کروا دی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ ہماری قوت ایمانی کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم غیر مسلمین کے مروت میں جھوٹ بولنے کے لیے یا خود پریشان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سادہ صاف بولیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون غیر مسلم ایسا ہے جو آپ کو یہ کہے کہ جی میرا آدمی مر گیا، ان کے لیے قرآن خوانی کروا دیں۔ پہلی بات تو۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر لیں کسی نے کہہ بھی دیا تو آپ واضح طور پہ کہیں کہ جو اسلام میں داخل نہ ہو، جب وہ مر جاتا ہے تو اسے کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، کسی کی دعا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ہمارے قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے پھر راحت کا سامان ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں، یا جنت کی دعا کرتے ہیں، یا درجات کی بلندی، یا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوانے کے لیے کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان تمام آیات پر ہمیں شبہ ہے جس میں اس کے قطعی جہنمی ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ صاف الفاظ میں کہیں، نہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو قرآن خوانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ، قرآن خوانی کریں گے تو دار اسلام سے باہر ہوں گے۔ صاف کہیں کہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی کرنا چاہیں تو اپنا انتظام کریں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک غیر مسلم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میرے دوست نے 1000 کا جعلی نوٹ دوسرے میرے ایک دوست کو دیا، اس کے دوست نے دیا اور کہا اس کو چلا لو، اس نے ایزی پیسہ وغیرہ کروا کے ایزی لوڈ کروایا اور 900 روپے واپس لے لیے۔ اب احساس ندامت ہوا، کم از کم 5 سال بعد اس کا ضمیر جاگ چکا ہے، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو مالک کا پتہ ہے کہ وہ کون تھا ایزی پیسے والا تو اس کو جا کر اس کو پیسے واپس کرنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے لیکن کہ اس نے بھی آگے چلا دیا ہو اور چل گیا ہو، لیکن بہرحال آپ نے اس کے 100 روپے گویا کہ مار لیے ہیں، وہ غلط پیسہ آپ نے دیا، وہ تو جعلی نوٹ کی تو کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ کو اس کو تلاش کر کے دینا ہوگا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ اب اس کی تلاش نہیں ہو سکتی، نامعلوم وہ کون تھا آپ کو یاد نہیں، تو پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے 100 روپے صدقہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس شخص کے لیے آپ اکثر دعائیں بخشش و مغفرت کیا کریں، اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کر دیں، اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں، تاکہ بروز قیامت اس 100 روپے کے بدلے میں وہ آپ کی لاکھوں نیکیاں لے کر نہ چلا جائے۔ یہ ہر ایک بہن بھائی کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، تو مال واپس کریں، ظلم کی معافی مانگیں، لیکن اگر وہ مظلوم آپ کو غائب ہو گیا، نہیں مل رہا، تو پھر یہ کم از کم آپ کو کرنا چاہیے کہ اس کے لیے آپ دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، ثواب جاریہ کریں، تاکہ بروز قیامت جب وہ آئے تو آپ اتنا اس پہ احسان کر چکے ہوں کہ آپ کے نقصان کا ازالہ وہ سمجھے کہ پہلے ہو چکا ہے، تو وہ آپ کو فوراً معاف کر دے، ورنہ وہاں پر بڑی سخت گرفت ہونے کے امکانات ہیں۔ بہن نے فرمایا تھا کہ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یہ ایک یتیم کا گھر ہے اور اس کی دیواریں چھوٹی ہیں، اور ایک دیوار اتنی چھوٹی ہے اس کے دوسری طرف کنواں ہے، تو ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو بعض اوقات خوف ہوتا ہے کہ کنویں میں نہ جا کے گر جائیں، اور مالک مکان جو ہیں وہ بنانے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں کہ ہم دیوار بنائیں۔ تو میرے شوہر پھر ایک دفعہ ایسے باہر گئے، تو جیسے پلاٹوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں بلاک پڑے ہوتے ہیں فالتو، تو اس طرح کی اینٹیں ویٹیں جمع کر کے لے آئے اور اس کے بالآخر دیوار قائم کر دی خود ہی۔ اب ہمیں خوف یہ ہے کہ جو ہم بلاک اٹھا کر لے آئے تھے، یہ بلاکس جو ہیں یہ لانا جائز تھا کہ نہیں، اور اب کیا ہم توبہ کریں، صدقہ کریں، کیا کریں؟ دیکھیں ایسی جو بھی چیزیں جن کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہے کہ مکان والوں نے یا کسی بھی شخص نے اس کو بیکار سمجھ کے پھینک دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس کو آپ بالکل اٹھا کر لا سکتے ہیں، وہ آپ کا ہوگا۔
لیکن اس میں عمومی طور پہ جو پورے پورے بلاک ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں چھوڑتا، ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، جیسے دیوار گری ہے اس کے آدھا بلاک پڑا ہوا ہے، جھڑا ہوا ہے، اس طرح کے تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر پورے پورے بلاک اٹھا کر لے آئے تو یہ چوری کے اندر شمار ہوگا، اور یہ خالی صدقہ کرنے سے نہیں ہوگا، اس صورت میں تو آپ کو جا کر اعتراف جرم کرنا ہوگا ان کے سامنے، اور ان کو کہنا ہوگا کہ میں بلاک لے گیا تھا، آپ مجھے پیسے بتا دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو معاف کر دیجئے۔ اگر وہ کہتے ہیں چلو معاف کیا کوئی بات نہیں تو پھر ٹھیک ہے، معاف ہو جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور اگر وہ کہتے ہیں معاف نہیں کریں گے پیسے دو تو پھر پیسے دیں، پھر اس میں چاہے تھوڑی بہت مہلت لے لیں لیکن ان کو پیسے دینے ہوں گے۔ اور ٹوٹے پھوٹے بلاک تھے آدھے پیس ادھر ادھر کے، وہ لا کر کسی طرح سیمنٹ سے جوڑ کے لگا دیے تو ان کا اٹھا کر لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ عرفاً، ماحول کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے جو چیزیں عمومی طور پر چھوڑ دی جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں، وہ کسی کی ملک نہیں ہوتی، وہ آپ اٹھا کر بالکل لا سکتے ہیں ورنہ گناہگار ہوں گے۔ لیکن کسی نے کویسچن کیا ہے کہ اگر میت کے گھر میں جائیں تو کہتے ہیں یہ ہے کہ جب میت گھر میں ہو تو چارپائی پر بیٹھنا منع ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کوئی منع نہیں ہے، اگر میت چارپائی پہ ہے اس چارپائی پہ بیٹھنا بھی جائز، دیگر چارپائیوں پر بیٹھنا بھی جائز۔ یہ اسی قسم کے مسائل ہیں جو ہمارے گھروں میں اکثر معروف ہو جاتے ہیں، اور ہم اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ ہمارے گھر میں جو یہ خرافات رائج ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان کو تو ہم ایسا فالو کرتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی چارپائی پہ بیٹھ جائے تو سارے لپک کر آئیں گے کہ کیوں بیٹھ کے تم چارپائی، تم پتہ نہیں چارپائی پہ بیٹھنا منع ہے، اور ہزار احکام شرع ایسے ہوں گے کہ واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، نہ کریں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ماتھے پہ کوئی بل نہیں آتا، بچے سامنے نمازیں قضا کریں، بیوی نمازیں قضا کرے، شوہر مطلب یہ کہ ظاہری طور پہ اعلانیہ فسق و فجور اختیار کرے، کوئی خوف نہیں ہے، چارپائی پہ بیٹھنے کا ایسا خیال۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ناراض مت ہوں کوئی بھی بھائی جو ہمیں بہن ہمیں سن رہے ہیں، جو شریعت نے پہلے مقرر کیا اس کا لحاظ کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز اس طرح کی رائج ہے انہیں پیش کریں مفتیان کرام کے پاس کہ یہ جائز ہیں تو ہم جاری رکھیں، اگر یہ اس طرح نہیں ہے کوئی حکم شرع تو اس کو ختم کریں اپنے گھر سے۔ اس طرح کی خرافات کو رائج کرنے کی بنا پر ہم اصل دین سے دور ہو جاتے ہیں اور ان بدعات میں لگ جاتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، اصل دین کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ مدت مسافت پر رہتی ہیں، تقریباً 160 کلومیٹر دور ہیں، تو میرے جو بہنوئی ہیں وہ بغیر محرم کے میری زوجہ کو ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں، اور یا پھر کسی عورت کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور وہ اگر میری بیوی نہ آئے، منع کرے کہ بغیر محرم کے سفر کرنا صحیح نہیں، تو وہ اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کی بہن کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ محرم کوئی ہے نہیں اور وہ زبردستی گھر سے بھیجتے ہیں اور نہ بھیجیں تو بہن پہ ظلم، نہ اگر وہ آئے تو ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو صرف ظلم سے بچانے کی نیت کے ساتھ آپ کی بہن تنہا بھی سفر کر سکتی ہیں اور کسی عورت کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں، بشرطے کہ راستہ پرامن ہو، یعنی عزت کا خوف نہ ہو، لٹ جانے کا خوف نہ ہو، جیسے آج کل فلائٹس وغیرہ کے سفر یا اسی طرح بسوں کے سفر بعض اوقات اگر لوٹنے پر آئیں ڈاکو تو پھر تو مرد بھی ساتھ ہوں تب بھی لٹ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ عزت وغیرہ کے معاملات میں اتنا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو ایسا سفر پھر وہ کر سکتی ہیں، اس میں ان بہن پر کوئی وبال نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے بہنوئی پر اور ان سسرال والوں پر ہوگا جو بچی کو بغیر محرم کے بھیجنے میں زبردستی سے کام لیتے ہیں، وہ گناہگار ہوں گے۔ لیکن بہن پھر بھی احتیاطاً جب اس گھر میں آ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اگر میرا بھی اس میں قصور کو شامل ہے تو مجھے معاف کر دے۔ ایک یہ کہا تھا، کسی نے کویسچن کیا کہ کیا اقامت جو جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے اس کے لیے داڑھی والا ہونا ہی ضروری ہے یا بغیر داڑھی والا بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں اقامت تو دونوں سے ہی ہو جائے گی، چاہے داڑھی والا ہو چاہے بغیر داڑھی والا ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو دین کی یہ ان کو شعائر اسلام کہتے ہیں، علامات، دین کی علامات، جیسے اذان ہے ہماری، اقامت ہے، اسی طرح قربانی بھی شعائر اسلام میں سے ہے، نماز یہ اسلام کی علامت ہے، یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو ہم کہیں گے مسلمان ہے، اگر کوئی اقامت کہہ رہا ہو ہم کہیں مسلمان ہے۔ اس طرح کے جو چیز شاعر اسلام ہوتے ہیں ان میں حتی الامکان باعمل اور متقی شخص کو ہی آگے کرنا چاہیے، اگر نہ ہو تو بغیر داڑھی والا بھی کر سکتا ہے، لیکن داڑھی والے موجود ہیں تو انہی کو فوقیت دینی چاہیے۔ اور اس کی وجہ ایک بنیادی یہ ہے کہ فقہ حنفی میں اور جمہور کے نزدیک کم از کم ایک مٹھی داڑھی واجب ہوتی ہے، اس سے کم کروانا مکروہ تحریمی، اور بالکل ہی صاف کروا دینا یہ اور مزید مطلب یہ کہ سخت تھوڑا سا مکروہ تحریمی گناہ ہے۔ تو اس لیے ایک گناہگار کو جب آپ شاعر اسلام کی ادائیگی کے لیے موقع دیتے ہیں تو یہ ایک عزت کا مقام ہوتا ہے، حالانکہ جو اعلانیہ طور پہ فسق و فجور کر رہا ہو اگر اس کو کسی طرح عزت حاصل ہو تو کبھی بھی وہ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑے گا بلکہ گناہ پر راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ چرس پینے والے کو امامت کرنے دیں، شراب پینے والے کو امامت کرنے دیں، اس کی تعظیم کریں، اسے عزت سے بٹھائیں، آپ سوچئے کبھی وہ شراب چھوڑے گا؟
کبھی وہ چرس چھوڑے گا، کبھی زنا کرنا چھوڑے گا جب اس کو اتنی عزتیں مل رہی ہیں۔ اس لیے مذہب اسلام اس کے حقارت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، اور اگر وہ غلط کام کرے گا تو دنیا میں لوگ اس کو عزت نہیں دے رہے، تو بروز قیامت بھی تمہیں ہو سکتا ہے کہ ذلت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ اس احساس کو بڑھانے کے لیے حکم یہ رکھا کہ فاسق و فاجر کو تعظیمی معاملات نہ دیے جائیں، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بغیر داڑھی والا اقامت کہے تو اقامت ہو جائے گی۔ جب اقامت ایک مستحب کام ہے، یعنی یہ سنت غیر موقدہ آپ کہہ لیں، جس میں ثواب کافی کم ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اذان دینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اقامت کے لیے ایسے حضرات بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو صرف ایک فضیلت کی چیز ہے، واجب نہیں، لیکن واجب کے ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اگر اللہ کا اور رسول کا اتنا خیال ہے تو داڑھی بھی رکھنی چاہیے، یہ خیال رکھ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ دکان پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں ان کی کاپی بکتی ہے، اس میں پرفیوم بھی ہیں، میک اپ کا سامان بھی ہے، تو اس کو بیچنا کیسا ہے؟ اور کیا اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بھئی یہ اصل چیز نہیں ہے، یہ نقلی بنی ہوئی ہے، تو پھر ہمارے لیے اس کو بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ملکی قانون کے تحت آئے اور اس پہ ممنوع کا اطلاق ہوتا ہو، یعنی یہ چیز آپ نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، ایسا معاملہ نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، یعنی نافرمانی کی صورت میں ایک مسلمان کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آ سکتا ہے، ایسا کام کرنا منع ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے آپ جعلی چیزیں، نقلی پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے ہیں، باقاعدہ رائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں ایسی کمپنیوں کے، لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں، دکان والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کارخانے سیل کر دیے جاتے ہیں، تو ایسا اس کو بیچنا ہی گناہ ہے۔ ایک بات صورتحال تو یہ ہے، یعنی بیچنا گناہ ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے، جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیچنا تو گناہ تھا، لیکن بتا دیا کہ جی یہ کاپی بنی ہوئی اوریجنل نہیں ہے، اور پھر اس کے پیسے لیے، تو یہ پیسہ حلال ہے یا نہیں؟ یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بیچنے کا فعل غیر قانونی ہے، گناہ ہے، لیکن اگر میں ایک چیز بیچتا ہوں، کم از کم وہ مال تو ہے، ویسی کوالٹی کا نہیں ہے جیسے اوریجنل ہوتا ہے، اور لیکن ہے اس میں کچھ نہ کچھ، تو ایسی صورت میں وہ پیسہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا، اگرچہ یہ بیچنا، غیر قانونی کام کرنا پھر بھی گناہ ہوگا۔ اس غیر قانونی کام کی وجہ سے اس چیز جو ایک فی نفسی تو جائز چیز ہے، جیسے پاؤڈر آپ بیچ رہے ہیں، پاؤڈر میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کاپی کرنے کے اندر مسئلہ تھا، کاپی کرنا گناہ۔ پاؤڈر تو ویسی بھی اگر آپ اپنے نام سے بیچتے تو بیچنا جائز تھا، تو اس کا جو آمدنی ہوگی وہ طیب اور حلال ہوگی۔ ایک تیسری صورت بھی بن سکتی ہے کہ آپ نے نقلی چیز بنائی اور اس کو بتا کے چاہے بیچ رہے ہوں، لیکن وہ اس میں میٹیریل اتنا ناقص ہے کہ کوئی استعمال کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، گندی چیز ڈلی ہوئی ہے، ایسا گندا کوئی صابن بنایا، ایسا گندا پرفیوم کے لگائیں گے تو کپڑے خراب کر دے گا، جلد کو نقصان ہو جائے گا، یعنی تھرڈ کلاس قسم کی چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں۔ ایسی صورت میں تو بیچنا بھی حرام تھا، اور ایسی تھرڈ کلاس چیز کو بیچ کے جو سرمایہ حاصل کریں گے وہ سرمایہ بھی بالکل حرام ہوگا، غلط ہوگا۔ اس لیے اجتناب کرنے میں عافیت ہے، ایسا نہ کریں، صحیح چیز بیچیں، ورنہ کوئی اپنے نام سے کوئی چیز بنا لیں، اس کو بیچیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ تم ہر وقت کیوں پڑھتے رہتے ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا عمل ظاہر نہ ہو۔ ہم کیوں ہونٹ ہلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیوں ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم کسی پہ بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خود ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفس دوسروں کے سامنے جان بوجھ کے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم ہونٹ ہلائیں یا تسبیح ہلاتے رہیں تاکہ سامنے والے متاثر ہو جائیں، ان کے دل میں ہماری بزرگی سما جائے، وہ ہماری بزرگی کے سحر میں جکڑ جائیں، ان کے زبان پہ تعریفی جملے جاری ہو جائیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک عورت دوسری عورت کی تعریف بہت ہی کم کرتی ہے۔ اگر کسی عورت کے سامنے آپ تسبیح پڑھیں گی بھی نا، باہر نکل کے گئی بڑی ریاکار ہے، ہمیں دکھانے کے لیے تسبیح پکڑ لیتی ہے، ہر وقت ہونٹ ہلاتی رہتی ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، اور اگر ریاکاری کی تو آخرت بھی برباد اور سزا لازم۔ اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ چند وظائف مقرر کریں، بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا بھی کمال کی بات نہیں، اصل کمال ہے انسان علم دین حاصل کرے، جو فرض، واجب اور سنت موقدہ کا سب سے پہلے، اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اصاعت کہا جاتا ہے، ان کا علم حاصل کر کے اس پہ عامل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فرض والی سنت موقدہ کا پورا کریں، حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت سے بچیں، اس میں اپنی کوشش صرف کریں۔ اس کے بعد معرفت خداوندی کے بارے میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم نہ علم سیکھتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت، نہ اس کے دلائل قدرت پہ غور و تفکر، نہ ان چیزیں، بس تسبیحات لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہر تسبیح پہ اللہ تعالیٰ ہم سے متاثر ہو کے میرے بڑے درجے بلند کر دے گا۔ اس لیے تسبیحات کی کثرت کے بجائے ان چیزوں کی طرف پہلے آئیں
اور علوم سیکھیں، فرض علم سیکھا نہ ہو، سارا دن آپ ہونٹ ہلاتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں، یہ تسبیحات آپ کو برود قیامت درجات نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی میں مبتلا کروا دیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو کوئی جاب ملے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اور وہاں پر جا کے آپ ڈیوٹی پوری نہ کریں اور تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور تسبیحیں پڑھتے رہیں، اور جب مہینہ ختم ہو تو کہیں لائے جی سیلری ود بونس، کیونکہ میں نے تسبیحات پڑھی ہیں۔ بھائی تمہیں اس لیے کوئی یہاں بھیجا تھا؟ تمہیں آپ کو تو کام کے لیے رکھا تھا، کام آپ نے کیا نہیں تو سیلری کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جو اللہ کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اللہ نے ہم پر لازم کیا، فرض پورا کرو، واجب، سنت موقدہ، حرام سے بچو، مکروہ تحریمی، اطاعت سے بچو، ان کا علم سیکھو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدہ بما دلائل سیکھو، بدعتوں سے بچیں، خرافات سے بچیں، ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لے کے ہم کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے جو میری بہن نے کویسچن کیا وہ صاحبہ علم ہو، وہ صاحبہ تقویٰ ہوں، سب کچھ سیکھ چکی ہوں، تو یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو یہ ان کے لیے ہے جو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان بچیں اور ان کے ٹوکنے کی پرواہ نہ کریں، جو عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ بھی ریاکاری، اور مخلوق کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے۔ دونوں میں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے۔